اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے تکمیلی احکام آ رہے ہیں۔ یہ جو چاروں صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان میں دو مضامین ہیں کہ جو مسلسل چل رہے ہیں۔ سابقہ امت مسلمہ یہود اور نصارہ، ان کو دعوت بھی، ملامت بھی، ایمان لینے کے لیے پرزور جو ہے دعوت، لیکن یہ کہ ان کے سابقہ کرتوتوں کا بھی تذکرہ۔ اور دوسرے امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور اس میں ایک طرف ان کے لیے ہدایت اور جو قانون ہے، شریعت اسلامی ہے، اس کی تکمیل، اور دوسری طرف انہیں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب۔ تو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، اس کا بلو پرنٹ جو ہے، ابتدائی خاکہ، وہ تو سورہ بقرہ میں بنا ہے، اس کے بعد کچھ احکام جو ہیں وہ سورہ نساء میں آئے ہیں، اور تکمیلی احکام جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آ رہے ہیں۔ اور اب چونکہ ایک اسلامی ریاست بالفعل قائم ہو چکی تھی، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ فتح مکہ کے آس پاس ہی نازل ہوئی ہے، یا مکہ فتح ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ تو اب گویا کہ اسلامی ریاست تھی، اس میں اب اگر کوئی دنگا اور فساد کرتا تھا، کوئی بغاوت کرتا تھا، کہیں قتل و غارت کا بازار گرم کرتا تھا، کہیں راہزنی کا معاملہ ہے، راستے جو ہیں ان کو مخدوش بنا دیا گیا ہے، تو اب ان کی سزا کیا ہے وہ یہاں بیان ہو رہی ہے۔ یعنی کسی اسلامی ریاست میں اگر امن و امان جو ہے عامہ، امن عامہ جو ہے، اس کو کوئی شخص جو ہے اس میں خلل انداز ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو۔ یہاں جنگ سے مراد کیا؟ محاربہ، یعنی ان کے خلاف جو ہے ریشہ دوانی بھی ہے، قتل و خون ہے، اور اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں بغاوت کا۔ ان کی سزا کیا ہے؟ یسعون فی الارض فسادا، جو زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی یقتلوا تقتیلا کے وصل سے آیا ہے، باب تفعیل، ٹکڑے کیے جائے ان کے، اور یسلموا، یا انہیں سولی دے دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ ڈالے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، داہنا ہاتھ کاٹ دیا، بایاں پاؤں کاٹ دیا اور ڈال دیا صحرا کے اندر کے پڑے رہے اب اسی طریقے سے، اور اس طرح سسکتے جان دیں۔ اور ينفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے باہر کہ ہماری سرحدوں سے باہر نکل جاؤ۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کے لیے جو ہے رسوائی کا سامان ہوگا دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر دیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا سکو۔ یعنی یہ معاملہ عام قانون والا نہیں ہے، کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو تو رجم کیا جائے گا لا محالہ، اگر وہ شادی شدہ ہے، چاہے اس نے اپنے طور پر توبہ بھی کر لی ہو۔ توبہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ آخرت کی سزا جو ہے اس سے بچ جائے گا، لیکن دنیا کا تو اس کے اوپر جو حد ہے وہ جاری ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جن لوگوں نے بدامنی مچائی ہے ملک کے اندر، وہ اس سے پہلے کہ حکومت ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکے اور انہیں پکڑ سکے، اگر خود توبہ کر لے تو پھر ان کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کرنے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کی پھر وہ توبہ اللہ تعالیٰ بھی قبول کرے گا، اور تمہیں بھی اس کی سزا کو ختم کر دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں جو لفظ آیا وسیلہ، اس کے اصل میں اردو میں مفہوم کچھ اور ہے، عربی میں کچھ اور ہے،
اور یہ بہت سے الفاظ ہیں عربی زبان میں ذلیل کے معنی کمزور کے ہیں. اردو میں جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ذلیل تو اس میں کمینگی کا مفہوم بھی ہوتا ہے، کمینہ ہونا. عربی میں نہیں ہے، صرف کمزوری، ضعف. چنانچہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جنگ بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے. تو وہاں خدا نہ خواستہ ہم ذلیل کا ترجمہ وہ اردو والا کر دیں تو ہمارا ایمان جو ہے اس میں شک ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں لفظ آ رہا ہے. اسی طرح جاہل ہم کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہ ہو. عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں جو مشتعل مزاج ہے، جذباتی ہے، عقل سے کام نہیں لیتا ہے. تو وہ تو پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے سب مزاج کے اعتبار سے، ویسے پی ایچ ڈی ہے لیکن جھگڑالو ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، مشتعل ہو جاتا ہے بات کرنے کی بجائے جھگڑنے پر، تو وہ جاہل ہے. اسی طریقے سے عربی میں وسیلے کے معنی قرب. ہمارے ہاں یہ وسیلہ ذریعے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وسیلہ تلاش کرو تاکہ کسی کے ذریعے سے تمہاری درخواست پیش ہو جائے. یہ کسی کے ذریعے سے درخواست پیش ہو جانا جو ہے یہی تو ہے جس کی اسلام نے نفی کی ہے. وہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ میں آئی ہے روزے کے احکام کے ضمن میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دیجیے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں ہوں. میرے لیے کوئی حاجب نہیں، کوئی دربان نہیں، کوئی وسیلہ کی ضرورت نہیں، کوئی ذریعے کی ضرورت نہیں. کسی کی مٹھی گرم کرو گے تو صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ میرا تو دربار ہر وقت کھلا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں جب اور جہاں وہ مجھے پکارے. تو اصل میں جو معنی ہے یہاں پہ وسیلہ کہ وہ کیا قرب تلاش کرو، اللہ سے زیادہ زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرو. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اس کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو. جتنا اس کے دین کے لیے ایثار کرو گے، قربانی کرو گے، محنت کرو گے، مشقت کرو گے، بھاگ دوڑ کرو گے، اتنا ہی اس کے زیادہ محبوب ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی تمہیں اس کا قرب حاصل ہوگا تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس موجود ہو وہ سب سارا ساز و سامان اور دولت کی جو زمین میں ہے کل کی کل، ومثله معه، اور اس جتنی اور بھی ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ یہ سب کچھ دے سکے فدیے کے طور پر قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، بات تو قبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ ذرا نکل بھاگے اس آگ سے جہنم کی، لیکن وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے تو عذاب ہوگا قائم رہنے والا، دائم، مسلسل. والسارق والسارقہ، اب دوسرا معاملہ آتا ہے یہ چوری ڈاکہ بدامنی، اب چوری کا معاملہ ہے، اس میں قانون بیان ہو رہا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے. نکالن، یہ عبرت ہوگی من اللہ، اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں کس کو واضح آیت ہے، قرآن مجید اپنے مضمون کی حفاظت کرتا ہے. غلاموں میں پرویز صاحب نے کہہ دیا کہ یہ چور کا ہاتھ کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ماحول پیدا کر دو کہ کسی کو چوری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں. یہ اپنی جگہ ہے، اسلامی ریاست کفالت عامہ کی ذمہ داری دیتی ہے، ہر اپنے شہری کی بنیادی ضروریات کی وہ گویا کہ ضمانت دیتی ہے. لیکن چوری اس کے بعد جو ہے وہ ایسا جرم ہے کہ اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا. اس لیے کہ یہاں فرمایا کہ یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا اور یہ عبرت ہے. اگر ایسا نظام قائم ہو جائے تو یہ کوئی کرتوتوں کا بدلہ ہوگا، وہ تو بہت شاندار بات ہے، بہت مطلوب و مقصود بات ہے. اور یہ کوئی عبرت کا نشان ہوگا؟ نہیں، وہ تو قابل تقلید نشان ہوگا. نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز ہے، زبردست اور حکیم ہے، حکمت والا. یعنی جس طرح بھی چاہے وہ سزا دینے کا حکم دے تمہیں. اور اسلام میں سزاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ عبرتناک سزا ہو، ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ وہ جرم جو ہے اس کا خیال ہی نہ کرے. اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو اندازہ ہے پھر چور جو ہے آسانی سے چوری نہیں کرے گا. اگر اس چور کا یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں اگرچہ ان کی حکومت پوری طرح مستحکم نہیں تھی اور اب معلوم ہو رہا ہے بہت وہاں منافقین بھی تھے، بہت سے کمیونسٹ بھی تھے جو صرف انہوں نے
اپنے روپ بدل لیے تھے اور یہ طالبان میں شامل ہو گئے تھے. بہت سے اور بھی منافق تھے کہ جو جیسے ہی ان کا قبضہ ختم ہوا ہے کابل سے انہوں نے خوشیوں کے شادیانے بجائے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ موسیقی بھی شروع ہو گئی اور فلاں بھی ہو گیا اور برقعے بھی اترنے لگے. تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے زبردستی جو ہے اس کو وعدہ ہوا تھا اس نظام کو اور اس حکومت کو, دل سے وہ اس کے قائل نہیں تھے, لیکن چونکہ انہوں نے شرعی سزائیں نافذ کر دی تھی جرم ختم ہو گیا تھا. پورے ملک میں کہیں کوئی جرم نہیں تھا. اور یہی بات جب دیکھ کر آئے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, تو انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اگر ایسی کیفیت 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ ان کا تاثر تھا, اور یہ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کا تاثر نہیں ہے. علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا تاثر ہے. تو یہ اسلامی سزاؤں کا یہی مسئلہ ہے کہ عبرتناک سزا. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح, تو جس شخص نے توبہ کر لی اپنے گناہ کی بعد میں اور اصلاح کر دی, فإن اللہ یتوب علیہ, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. ان اللہ غفور رحیم, یقینا اللہ غفور ہے رحیم ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنج اور غم میں مبتلا نہ کرے ان کافروں کی بھاگ دوڑ جو کفر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ان کے گٹھ جوڑ بھی ہو رہے ہیں. ان میں جو ہے اب یہودیوں کے اور منافقوں کا گٹھ جوڑ ہے, یہودیوں کا اور مشرکوں کا گٹھ جوڑ ہے. تو ہر طرف سے اندیشہ تو محسوس ہوتا ہے, لیکن آپ ڈرے نہیں, گھبرائیں نہیں, اور آپ جو ہے کسی غم میں مبتلا نہ ہو. من الذین قالوا آمنا بافواہہم, یہ ان لوگوں کے طرز عمل سے آپ خائف نہ ہوں جو کہتے ہیں اپنے منہوں سے کہ ہم ایمان لے آئے, ولم تؤمن قلوبہم, لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں. یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا جو طالبان کا معاملہ ہوا ہے, طالبان کی حکومت میں جو لوگ تھے کہ وہ لوگ اگرچہ بظاہر جو ہے اطاعت کر رہے تھے, مان رہے تھے, لیکن وہ دل ان کے ساتھ نہیں تھے. ولم تؤمن قلوبہم, ان کے دل جو ہے ایمان نہیں لائے تھے. ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین, اور اسی طرح وہ جو یہودی ہیں وہ جھوٹ کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور ایک اور قوم کے لیے سنتے ہیں. سماعون لقوم آخرین, یہ جاسوس ہے, یہ سن کر کہیں اور خبر پہنچانی ہے, کہیں مشرکین مکہ کو خبریں پہنچانی ہے, یا یہ منافق آ کے تمہارے اندر سانگن لیتے ہیں اور پھر جو قریش جو یہود کے سردار ہیں انہیں پہنچاتے ہیں. لم یاتوک, وہ لوگ جو آپ کے پاس نہیں آتے ان تک خبریں ان لوگوں کے ذریعے سے. یہ ففتھ کالمسٹ ہیں آپ کی صفوں کے اندر منافق, جو یحرفون الکلم من بعد مواضعہ, ان کا حال یہ ہے کہ یہ تو کلام کو عدل بدل کر دیتے ہیں, ان کے ٹھکانہ جو ہے اس کو ہٹا کر. یقولون, اور وہ آپس میں کہتے ہیں, ان اوتیتم ھذا فخذوہ, وہی ہے کہ جب یہ مقدمات لے کر آتے تھے حضور کے پاس تو پہلے سے طے کر دیتے تھے, دیکھو اگر تو یہ فیصلہ ہو تو قبول کر لینا, اور اگر اس کے برعکس فیصلہ ہو تو کہہ دینا ہمیں تسلیم نہیں ہے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ, کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا إِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا, اور اگر نہ دیے جاؤ تم وہ تو پھر بچ جانا, چھوڑ دینا, کہہ دینا کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اور اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو پھر آپ کو اس کے بارے میں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے نہیں چاہا کہ اپنے پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑی سزا ہے. سماعون للکذب, یہ جھوٹی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں. اکالون للسحت, اور حرام کا مال جو ہے وہ بہت ہنین مریا کر کے کھاتے ہیں مزے لے لے کر. فإن جاؤوک فاحکم بینہم, پھر اگر یہ آئیں آپ کے پاس اپنے مقدمے لے کر تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں, او عارض عنہم, اور چاہیں تو آپ انکار کر دیں کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لینا چاہتا, اس لیے کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تمہاری نیتیں صاف نہیں ہیں. تم تو طے کر کے آئے ہو کہ اگر یہ بات ہمارے حق میں ہوگی تو قبول کر لیں گے, نہیں ہوگی تو تسلیم نہیں کریں گے. تو میں خام خواہ اپنا وقت تمہارے اوپر ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کافی طویل عرصے تک جو ہے یہ 2 پیرلل نظام چلتے رہے عدالت کے مدینے کے اندر, جب تک کہ وہ پوری طرح اسلامی ریاست مستحکم نہیں ہوئی تھی
تو یہودیوں کی عدالتیں بھی کام کر رہی تھیں، اور بہت سے منافق بھی اپنے فیصلے کے لیے یہودیوں کی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ نساء میں آ چکا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ بہت سے منافق حضور کے پاس لاتے تھے حضور کو کسی مشکل میں ڈالنے کے لیے، کہ اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے تو اس سے مسلمان ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ فیصلہ ایسا ہے کہ جو ہمارے حق میں ہوگا اور کسی مسلمان کے خلاف ہوگا اگر، تو پھر یہ ہے کہ وہ مسلمان حضور سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ اس مقصد کے لیے ایک فتنہ پیدا کرنے کے لیے آتے تھے۔ فاحکم بینہم، تو آپ چاہیں تو ان کے مابین فیصلہ کریں، اور عارض عنہم، چاہیں تو اعراض کریں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے احتراز کریں گے اور آپ ان سے بچیں گے تو بھی وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کہیں گے ضرور، جا کر پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھیں جی ہم تو گئے تھے، یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم تو گئے تھے ہمارا فیصلہ ہمارے مقدمے کا کر دیں، یہ کیسے رسول ہیں انہوں نے ہمارا مقدمہ لینے سے انکار کر دیا، فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں تو کہیں گے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، اس سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ کا فیصلہ ہر صورت میں عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جو ہے عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آپ کو حکم بنا رہے ہیں، اپنے مقدمات آپ کے پاس کیسے لا رہے ہیں۔ یہ ایک زنا کا مقدمہ تھا جو خیبر میں ہوا تھا، اور وہاں چونکہ معاملہ تھا ایک بڑے خاندانی شخص کا، تو بجائے اپنے ہاں فیصلہ کرانے کے یہودیوں کے وہ لے آئے حضور کے پاس کہ شاید کوئی اور فیصلہ جو ہے مختلف ہو جائے، لیکن یہ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا فیصلہ کیا۔ تو اور کہا کہ کیا تمہارے ہاں رجم کا فیصلہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہے، جھوٹ بول دیا۔ تو حضور نے فرمایا لاؤ پھر تورات منگائی گئی، تو ایک شخص نے ہاتھ رکھ لیا اپنا اس جگہ پر جہاں کہ وہ آیت رجم لکھی ہوئی تھی، تو حضور نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ آیت رجم موجود تھی۔ تو یہ سارے فتنے وہ لوگ اٹھاتے تھے حضور کو پریشان کرنے کے لیے۔ وہ کیف یحکمونک، یہ کیسے آپ کو حکم بنا رہے ہیں، کیسے آپ سے فیصلے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّهُمُ التوراۃ، ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے پھرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ حقیقتاً مومن نہیں ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ، اب یہ 7واں رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، وہ نہایت جامع ہے، بہت اہم ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی تھی، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اب دیکھیے یہ ہے قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ بس ہدایت اور نور میرے ہی اندر ہے، نہیں، پچھلی کتاب بھی اللہ ہی کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اور اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، للذین ہادو، یہودیوں کے بارے میں، والربانیون، اور نہ صرف یہ کہ رسول کرتے تھے فیصلے، بلکہ فیصلے کرتے تھے ان کے ربانی جو ہیں بہت ہی اللہ والے درویش لوگ، والاحبار، اور ان کے بڑے بڑے عالم، بمستحفظوا من کتاب اللہ، سبب اس کے کہ ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی انہیں محافظ بنایا گیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے کہ محافظ تم ہو، اہل علم، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے اور اس کی خبرگیری کرنے والے، نگرانی کرنے والے تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، تو اے لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہی تو کافر ہے۔ اب یہ کافر کی ڈیفینیشن جو ہے سامنے آ گئی ہے۔ غور کیجئے، ہمارے ہاں اگر قانون شریعت نافذ نہیں ہے، عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہیں وہ شریعت خداوندی کے مطابق نہیں ہے، تو فتویٰ کیا ہوا ہمارے خلاف؟ اولئک هم الکافرون، قومی سطح پر سیاسی اعتبار سے، ملکی نظام کے اعتبار سے ہم کافر ہیں، انفرادی حیثیت سے ہم مسلمان ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جو ہمارا نظام ہے وہ کافرانہ ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر ہم نے یہ لازم کر دیا تھا، فیہا، اس میں یعنی تورات میں، یہ تورات میں قانون تھا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان دی جائے گی، والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، کسی نے کسی کی ناک کاٹی ہے تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی، والاذن بالاذن، کسی نے کسی کا کان کاٹ لیا ہے تو اس کی بھی کان کاٹا جائے گا، والسن بالسن، کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اسی طرح تمام زخم جو لگائے جائیں گے ان کا بھی برابری ہوگی۔
فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو شخص معاف کر دے، صدقہ کر دے، تو نہیں ٹھیک ہے اس نے جو کیا لیکن اس کا کان نہ کاٹا جائے، اس نے تو میرا کان کاٹ دیا تھا لیکن میں اسے معاف کرتا ہوں، فهو کفارۃ اللہ، وہ اس کے لیے کفارہ، اس کے بہت سے پرانے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، پھر سن لو، جو اللہ کی اتاری شریف کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فاولئک هم الظالمون، اب یہ دوسری سند آپ کو مل گئی، وہی ظالم ہے۔ اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں آتا ہے مشرک کے لیے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظالم جو ہے شرک کے معنی آتا ہے، یہ پھر مشرک ہے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے تحت فیصلہ کر رہے ہیں، تو کون ہوئے پھر؟ مشرک ہوئے، یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری کسے کہتے ہیں؟ یہی تو کافری ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، اور پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت میں تھی، نور بھی تھا، جیسے تورات کے لیے ویسے انجیل کے لیے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئی انجیل بھی اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ رہنمائی بھی تھی اور موعظہ اور نصیحت تھی اہل تقوی کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، تو چاہیے کہ انجیل والے، انجیل کو ماننے والے فیصلے کریں اسی کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اب یہ تیسرا فتویٰ آ گیا، اور جو کوئی فیصلے نہیں کرتے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق، وہی تو فاسق ہیں، وہی ناہنجار ہیں، وہی نافرمان ہیں، وہی باغی ہیں اللہ کے۔ اب تیسرے درجے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب اے محمد ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن نازل کی ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کے جو کتاب میں سے اس کے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل کی، وہ مہیمن علیہ، یہ صرف جو ہے یہ مصدق نہیں ہے، مہیمن بھی ہے، محافظ۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم نے وہاں یہ تحریف کر دی ہے، یہ کام غلط کر دیا ہے، یہ کام غلط کر دیا ہے، تو یہ اس کی محافظ بھی ہے کہ جو کچھ رکھنے ڈال دی ہیں تم نے ان کتابوں کے اندر، ان کی تصحیح کرتی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ بھی فیصلے کیجئے ان لوگوں کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اما جاءک من الحق، ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے مت ترک کیجئے اس چیز کو جو حق میں سے آپ کے پاس آ گئی ہے، یعنی شریعت محمدی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، آپ میں سے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک لایہ عمل معین کر دیا ہے۔ یہ پہلے موسیٰ کا ذکر ہوا، تورات کا ذکر ہوا، پھر عیسیٰ کا ذکر ہوا، انجیل کا ذکر ہوا، پھر حضور کا ذکر ہوا، قرآن کا ذکر ہوا۔ سب کے لیے ایک شریعت ہے، ایک منہاج ہے۔ ہمیں معلوم ہے شریعت محمدی اور شریعت موسوی میں فرق ہے۔ روزے میں بھی ہم دیکھ سکیں کہ روزے کا حکم کیا تھا، ہمارے ہاں کیا ہے، ان کا سبت کا حکم کیا تھا، ہمارے ہاں جمعے کا حکم کیا فرق ہے، نماز کی شکل میں فرق ہے، قربانی کی صورت میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے منہاج جو ہے، منہاج کہتے ہیں لائحہ عمل، طریقہ کار میں بھی بڑا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ زور لگایا کس بات پر کہ ایک مسلمان قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کی نسل سے، اور ان کے اوپر شدید مظالم ہو رہے تھے مصر میں، تو ان کو آل فرعون کے مظالم سے نجات دلانا یہ ان کی فرسٹ پرائرٹی تھی۔ لہذا جیسے ہی وہ پہلی مرتبہ جو ہے پیش ہوئے ہیں فرعون کے دربار میں، تو پہلے ہی مطالبہ کر دیا ارسل معنا بنی اسرائیل کو اب یہاں سے جانے دو۔ یہ فلسطین سے آئے تھے یہاں کئی 100 برس قبل، لیکن اب تم نے ان کے اوپر زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی ہے، تم بہت تکلیف ہونے دے رہے ہو، لہذا اس قوم کو ہمارے ساتھ جانے دو، ہم ان کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہ ان کی جو نبوت تھی اس کے اندر پرائرٹی نمبر 1 میں یہ چیز شامل تھی۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ کیا تھا، رومیوں کی حکومت تھی، اور یہودی جو ہیں وہ ہر طرح سے دنیا داری میں اور لذتوں میں اور نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی پرائرٹی نمبر 1 جو ہے یہودیوں کی اصلاح تھی، تمہارے اندر ایمان پیدا ہو، تمہارے اندر صحیح جو ہے دین کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ انہوں نے خاص طور پر ان کی آزادی کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی،
رومیوں کو وہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت محمد کا منہاج کیا ہے؟ آپ نے اپنی دعوت توحید کے ذریعے پہلے ایک لوگوں کی جماعت بنائی، انہیں جمع کیا جو ایمان لائے، ان کو مرتب کیا، منظم کیا، ان کی تنظیم کی، ان کی تربیت کی، پھر آپ نے جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے دین کو غالب کیا۔ یہ منہاج محمدی ہے، یہ طریقہ کار ہے محمد الرسول اللہ کا، اور ہمارے لیے لازم ہے اس منہاج کی پیروی۔ اس اعتبار سے میں آج آپ کو توجہ دلا دوں، جن کے علم میں پہلے نہیں ہے، کہ اس اہم ترین موضوع پر میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی۔ حضور نے جو عظیم انقلاب تاریخ میں برپا کیا، اس کو سب مانتے ہیں، اس جیسا کوئی انقلاب آج تک برپا نہیں ہوا پوری انسانی تاریخ میں، اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا ہمہ جہت، اور صرف 23 برس کے اندر اندر۔ اس کا منہاج کیا تھا، وہ منہاج ہم سمجھیں، اب سمجھیں گے تو اسے اختیار کر سکیں گے۔ تو جس شخص کو بھی دلچسپی ہو، اللہ کرے سب کو دلچسپی ہو جائے، وہ اس کتاب کے مطالعے کو اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ مطالعے کو اپنے لیے لازم سمجھے۔ منہج انقلاب نبوی اس کتاب کا نام ہے، تقریباً 400 صفحات کی کتاب ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تھا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن نہیں، وہ تمہیں ہر ایک کو آزمانا چاہتا ہے اس میں کہ جو کچھ اس نے اس کو دیا ہے۔ ان کو تورات دی تھی اور آزمایا کہ کتنا کچھ اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو انجیل دی تھی، آزمایا، اب تمہیں قرآن دے کر آزما رہے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اب تم آپس میں جو ہے مقابلہ کرو کہ کون نیکی میں آگے نکلتا ہے، کون خیرات میں، صدقات میں، جہاد میں، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی میں آگے بڑھتا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا تم کن کن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب دیکھیے پھر تاکید، اور اے محمد فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ڈرتے رہیے، بچتے رہیے۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں وہ آپ کو بچلا نہ دیں کس بعض ایسی چیزوں سے جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، یعنی وہ اپنا سیاسی دباؤ استعمال کریں۔ اے محمد، ظاہر بات ہے کہ وہ معاشرہ ایسا تھا، قبائلی تھا، ایک قبیلہ بڑا ہے، اس کا سردار ہے، وہ آتا ہے کوئی سفارش کرنے کے لیے، کسی کی غلط سفارش، اور دباؤ ڈالتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ فرمایا دیکھیے ہرگز کوئی تاثر کسی سے قبول نہ کیجیے، آپ ڈٹے رہیں، فیصلہ کریں شریعت کے مطابق۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کرے، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اصل میں کہ ان پر کوئی مصیبت لائے اور انہیں کوئی عذاب دے ان کے کمائیوں کے باعث، ان کے بعد گناہوں کی پاداش میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً لوگوں میں سے بہت سے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اب یہ بڑا پیارا انداز ہے، سوال کیا ہے، یا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، یہ جاہلیت کے قوانین کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں؟ حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن کن کے لیے؟ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے سے بہتر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن جن لوگوں کے پاس وہ یقین کی دولت نہیں ہے، وہ پھر چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہمارے مسلمان زمیندار کہتے رہے کہ ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے وراثت میں، ہمیں تو رواج کے مطابق فیصلہ چاہیے۔ مسلمان خود کھڑے ہو کر کہتے ہیں، وَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے تو بہترین قانون اللہ کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی صورت حال، یہ گویا کہ ایک پیشن گوئی تھی، آج صورت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ مکمل ہے، یہودی اور عیسائی، بلکہ عیسائی دنیا جو ہے جکڑی ہوئی ہے یہودیوں کے شکنجے کے اندر۔ علامہ اقبال پچھلی صدی کے آغاز میں دیکھ کر آئے تھے جرمنی اور انگلستان میں، اور جو مشاہدہ ان کا تھا انہوں نے بیان کیا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ آج بالکل یہ ہے کہ فرنگ بھی فرنگ نہیں، پورے عالم عیسائیت، وہ پروٹسٹنٹس ہوں یا کیتھولکس ہوں،
پروٹیسٹنٹ زیادہ ہیں کیتھولکس کی نسبت، اعلی کار زیادہ بڑے اعلی کار ہیں یہود کے اور زائنسٹ کے، لیکن یہ کہ سب کے سب ان کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان بد دوست بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اولیاء، بعضهم اولیاء بعض، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، بڑی سخت ہے یہ اب اللہ کی وعید آ رہی ہے، جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا فإنہ منہم، پھر وہ بھی اللہ کے نزدیک انہی میں شمار ہوگا۔ گویا کہ اس کا حشر ہوگا یہود اور نصارہ کے ساتھ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فتری الذین فی قلوبہم مرض، تو تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، یسارعون فیہم، وہ بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انہی کے اندر گھستے ہیں، انہی سے ملتے ہیں، انہی کے ساتھ اپنی دوستیاں گانٹتے ہیں۔ یقولون، اور کہتے کیا ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش جو ہے زمانے کی گردش سے فلک ہم پر نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ جو ہے 100% بات ہے جو ہمارے صدر صاحب جو ہیں اس وقت صدر بھی ہیں اور کئی ٹوپیاں ان کے سر پر ہیں، مشرف صاحب، انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو یہ اندیشے ہیں، وہ سارے اندیشے بھی پورے ہو رہے ہیں۔ گویا جو یہ پنجابی کہاوت ہے کہ 100 پیاز بھی کھاؤ اور 100 جوتے بھی کھاؤ، اس وقت ہمارا معاملہ وہ ہو گیا ہے کہ 100 پیاز بھی اور 100 جوتے بھی۔ اب جو جوتے پڑنے شروع ہو رہے ہیں کہ ہمارے مغرب میں بھی ہماری سرحد کو مخدوش بنا دیا گیا، ہندوستان سے بھی زیادہ۔ ہندوستان میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اوپر ایٹم مار گراؤ، لیکن وہاں پر برہان الدین ربانی کہہ رہا ہے کہ پاکستان پر ایٹم مارو، اور وہ مسلمان ہے۔ اب ان کی حکومت جو ہے ہمارے مغربی سرحد پر آ گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے مغربی پریس کے اندر پاکستان سینڈوچ ہو گیا ہے۔ وہ تو اب دونوں طرف سے، ادھر سے بھارت ادھر سے افغانستان کی، اگر یہ شمالی الائنس جو ہے اتحاد، اس کی حکومت وہاں مستحکم ہو گئی تو پاکستان جو ہے اس کے لیے تو بہت بڑے مصائب اور مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کیا تھا کہ ہمیں بڑا اندیشہ ہے، اگر ہم نے ساتھ نہ دیا، بش نے دھمکی دی یا ہمارے ساتھ یا ہمارے مخالف، اب مخالفت کرنے میں یہ اندیشے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں بھی فرمایا یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آتی پڑے۔ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح دے دے، اور امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور ایسا معاملہ ظاہر کر دے، فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسهم نادمین، کہ پھر انہیں پچھتانا پڑے اس چیز پر جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی منافقت اور روگ جو ہے نفاق کا، وہ پھر اس پر ندامت ہو جائے گی۔ ویقول الذین آمنوا، اور اس وقت اہل ایمان یہ کہیں گے اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے تھے اللہ سے قسمیں کھا کھا کر اپنی پوری قوت کے ساتھ، انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو دشمنوں کے ایجنٹ نکلے۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ حبط ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، اور وہ خاسر و خائب اور نقصان میں رہنے والوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد کی 3 آیات بہت عظیم ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی 3 آیات میں نے کہا تھا 102، 103، 104، اس میں اب کچھ اہل ایمان کی طرف روح سخن ہے کہ جن کی ہمت کچھ جواب دے رہی ہے۔ ایمان تو لائے ہیں، سچے بھی ہیں، دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہے، لیکن جب مشکل مطالبے آ رہے ہیں تو اب ذرا تھوڑی سی طبیعت جو ہے اس کے اندر کچھ گھبرا رہی ہے، کچھ پیچھے ہٹنے کی طرف پسپائی اختیار کرنے کی، اگرچہ وہ پسپائی اندر ہی اندر ہے، ابھی وہ انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ اب ان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ جب جا رہے ہو دیکھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے اہل ایمان سن لو، جو شخص بھی تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، ایک تو ارتداد ہے کہ کچھ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا یا ہندو ہو گیا، یہ تو ارتداد ظاہری ہو گیا، قانونی ہو گیا۔ ایک ہے اندر ہی اندر، اسلام تو ہے، اندر ہی اندر پیچھے ہٹ رہا ہے آدمی، ذمہ داری سے آگے بڑھ کر جو ہے جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے رک رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے۔ جو کوئی بھی دین کے معاملے میں پسپائی اختیار کرے گا تم میں سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر اور ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جن سے وہ محبت کرے گا وہ بھی اس سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ اہل ایمان پر بہت نرم ہوں گے، اور عزت علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ بقول علامہ اقبال، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ عزت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ،
اور وہ جہاد کریں گے پھر اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ہرگز پرواہ نہیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، دیکھو تم جو دوستیاں گاٹ رہے ہو کافروں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، تم اللہ سے دوستی کیوں نہیں گانٹتے؟ اللہ مدد کرے گا تو کوئی تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو مَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ تو اللہ کی دوستی اختیار کرو۔ انما ولیکم اللہ، دیکھو تمہارا ولی، تمہارا پشت پناہ، تمہارا حمایتی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان ہیں سب کے سب، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ بھی اہل ایمان جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر، زکوٰۃ دیتے ہوئے گردن اکڑتی نہیں ہے کہ میں دے رہا ہوں یہ لے رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ یہ میرا فرض تھا جو میں ادا کر رہا ہوں، اور اگر یہ قبول کر رہا ہے تو گویا اس کا احسان مجھ پر ہے، نہ یہ کہ میں اپنا احسان جتاؤں اس پر۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی دوستی کر لے گا اور سارا جو ہے تعلق رکھے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان سے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو سن لو یہ حزب اللہ جو بنے گی اس طریقے سے، یہ اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت، پھر یہی غالب رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل ایمان ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی ٹھٹا بنا دیا ہے، کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی تم سے قبل، والکفار، اور نہ ہی کافروں کو، مشرکین کو اولیاء دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کھڑے ہوئے، کیا پکار رہے ہیں، اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے، ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے عاری ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، دیکھیے وہی انداز جو اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بہت ہی متعدد مواقع پر آیا تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے محمد ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، اے یہودیو، اے نصرانیو، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، تم کس شے کا انتقام ہم سے لے رہے ہو؟ یہ ہنسی، استہزاء، تمسخر، ٹھٹول، مخالفت ہماری، ذرا کوئی شخص معلوم ہو جائے وہ ایمان کی طرف مائل ہے تو جا جا کر اسے ورغلانا، اسے روکنا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہو۔ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، تم کس چیز کا انتقام ہم سے لے رہے ہو؟ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری جانب نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا۔ ہم تو تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تمہاری اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اے نبی ان سے کہیے میں بتاؤں تمہیں اس سے زیادہ بری بات کیا ہے؟ مصوبۃ عند اللہ، وہ سزا ہوگی، سزا ملے گی اللہ کی طرف سے۔ من لعنہ اللہ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پر لعنت فرما دے گا، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہو جائے گا، وجعل منهم القردۃ والخنازیر، اور جن کو وہ بنا دے گا ان میں سے بندر اور سور، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی اختیار کی شیطان کی، اولئک شر مکانا، یہ لوگ ہیں بدترین اپنے مقام اور مرتبے میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ آتے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس کہتے ہیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ جب وہ داخل ہوئے تھے تو کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور نکلے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے، کفر کے ساتھ آئے تھے، کفر کے ساتھ گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، باقی تم سے جو کتنی ٹمڑی باتیں انہوں نے کی اللہ خوب جانتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے تھے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے
کہ وہ گناہ اور ظلم اور تعدی کے کاموں میں بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بہت محنت اور مشقت کر رہے ہیں، واقعہم السحت، اور حرام خوری کے اندر بہت جو ہے محنت کر رہے ہیں، لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہ روکا انہیں ان کے درویشوں نے اور ان کے علماء نے، عن قولہم الاسم واقعہم السحت، کہ ان کا جو بولنا ہے، ان کا گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے، یعنی کسی بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو علماء ہوتے ہیں، جو ان کے صوفیاء ہوں، درویش ہوں، اہل اللہ ہوں، ان کا اصل کام ہے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ یہ نہیں کہ بس نذرانے وصول کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ یہ دولت کہاں سے کما کے لایا، حلال سے یا حرام سے، یہ سودی کاروبار کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، لیکن یہ کہ نذرانہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ تو در حقیقت پرورشن ہے، یہ تو اس اصل جو بات تھی اس کے اندر گویا کہ کلی پیدا ہو گئی ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے درویش اور ان کے عالم، عن قولہم الاسم، ان کے جھوٹی اور گناہ کی بات کہنے سے، واقعہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو بند گئے ہیں، وہی جو میں نے عرض کیا تھا ہمارے لیے بند گئے، ہمارے لیے ہاتھ اللہ کا کھلا تھا، نبوت ہمیں مل رہی تھی، کتابیں ہمیں مل رہی تھی، مقام و مرتبہ ہمیں مل رہا تھا، اب ہمارے لیے تو اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ غلت ایدیہم، بند ہو جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہو ان پر ان کے قول کی وجہ سے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ اللہ کے وہ تو کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنی رحمت تقسیم کرتا ہے، وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس سے ان کی اکثریت کے اندر سرکشی اور کفر اور انکار بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اپنے حسد کی آگ میں شدید جلتے جا رہے ہیں، ان کی تکبر جو ہے اس کو چونکہ ٹھیس لگ رہی ہے، لہذا انتقام کا جذبہ شدید سے شدید تر ہو رہا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین دشمنی ڈال دی ہے قیامت تک کے لیے، عداوت بھی اور بغض بھی۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی یہ آگ کے لیے کوئی بھٹی روشن کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں جنگ کی، سازشیں کرتے تھے، ہر وقت لگے رہتے تھے، ہر وقت مکے والوں کے پاس ان کے پیغام رسانی کے لیے ان کے جاتے تھے ایلچی کہ ان کو ضرور آپ آئے، حملہ کریں، اور تاکہ جلدی سے اس معاملے کو ہم ختم کریں، لیکن اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ ان کی جو لگائی ہوئی آگ تھی اسے بجھا دیتا تھا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں داخل کرتے نعمتوں بھرے باغات میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کوئی بھی نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین بھی اپنے خزانے نکال دیتی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی اللہ کی نعمتیں نکلتی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ہیں کچھ لوگ درمیانی قسم کے، کچھ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بہت برے عمل کرنے والی ہے۔ دیکھیے یہاں جو آخری مضمون آیا ہے اس پر انشاءاللہ اگلے بیان میں عرض کروں گا، یہ بھی بہت اہم آیت تھی، جیسے ہم نے وہ پڑھا 3 مرتبہ، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے، لیکن اس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ اگلے بیان میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔